درزی شہزادے کی کہانی۔ اے بزرگ، وہ آپ کا فرزند نہیں، چور ہے، اس نے مجھ غریب کو دھوکہ دیا ہے، عمر نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس پر بھی سلطان کا دل نہ پیچا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے جایا جائے اور قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ پھر وہ البکان کو ساتھ لے کر حال سے باہر نکل گیا۔ ملکہ معظمہ کا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا فرزند البکان نہیں بلکہ وہ غریب عمر ہے۔ خواب میں جو صورت انہیں نظر آتی تھی، عمر عین اسی کی مورت تھا۔ وہ دیر تک گریہ کرتی رہیں، آہیں بھرتی رہیں۔ دل کو ذرا قرار آیا تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اپنے ضدی شوہر کو کس طرح قائل کریں۔ اے رفیق، عورت ذات بیچاری مامتا کی ماری اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ سلطان کے ساتھ جو ملازم ان کے بیٹے سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور جن کے سامنے البکان نے وہ خنجر سلطان کے سامنے پیش کر کے اپنی فرزندی کا ثبوت مہیا کیا تھا، ملکہ نے انہیں بلوایا اور ان سے ساری تفصیل پوچھی۔ ملازموں نے سارا حال کہہ سنایا کہ کس طرح سلطان نے اپنے بیٹے سے ملاقات کی اور وہاں عمر نے آ کر اچانک کس طرح البکان کو پل بھر میں حیرانی میں ڈال دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ خنجر کا مالک البکان نہیں بلکہ خود عمر ہے۔ البکان کے بارے میں عمر نے یہ کہا تھا کہ وہ تو ایک نیم دیوانہ درزی ہے۔ ملکہ کے ساتھ اس وقت ان کا مقرب خاص مالک شاہ بھی موجود تھا۔ مالک شاہ بہت دانا اور مشہور تھا اور ذرا سی دیر میں بات کی تہ تک پہنچنے میں کمال رکھتا تھا۔ اس نے جب یہ احوال سنا تو ملکہ سے کہا، اب آپ اپنے دل کو سنبھالیں، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، خدا نے چاہا تو اصل حقیقت سامنے آ جائے گی، نیکی فتح یاب ہوگی اور بدی اپنی کرنی کا پھل پائے گی۔ پھر اس نے ملکہ کے کان میں چپکے چپکے کوئی بات کہی اور باہر نکل گیا۔ ملکہ بھی بہت سمجھدار عورت تھی، انہیں یقین تھا کہ یہ ترکیب کارگر ہوگی، سو اب انہوں نے اپنا رویہ بدلا، رونا دھونا چھوڑ کر اپنی اصلی حالت پر آ گئیں اور ایسا سونگ بھرا جسے انہیں اپنے شوہر کی رائے سے اتفاق ہو اور وہ البکان ہی کو اپنا فرزند سمجھ رہی ہوں۔ سلطان کو اس بات پر خوشی ہوئی۔ ایک روز ملکہ نے سلطان سے لگاوٹ کی باتیں کرتے کرتے اچانک کہا، کیوں نہ اس قصے کو حل کرنے کے لیے عمر اور البکان دونوں کا امتحان لیا جائے۔ کیسا امتحان؟ سلطان نے پوچھا۔ یہ دیکھا جائے کہ دونوں میں زیادہ ہنر مند کون ہے۔ شاہ سواری، تیغ زنی تو سبھی جانتے ہیں، میں تو دونوں سے یہ کہوں گی کہ ایک ایک چوغا سی کر دکھائیں اور اس پر گل بوٹے بنائیں۔ سلطان کو سن کر حیرانی ہوئی کہ بھلا یہ کیا امتحان ہوا، مگر ملکہ کی باتوں میں آ گیا اور دل میں سوچا کہ ملکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ تماشا بھی صحیح، ویسے اتنا ضرور کہا کہ بھلا فرزند شاہ سلائی کڑھائی کیا جانے، ظاہر ہے کہ اس امتحان میں وہ ہار جائے گا۔ اے رفیقو، اس کے بعد سلطان اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہاری ماں چاہتی ہے کہ ایک چوغا تم اس کے لیے سی کر دکھاؤ اور اگر گل بوٹے بنا سکو تو بناؤ، اپنی ہنر مندی کا داد پاؤ، ہر چند کہ یہ تمہاری شان کے شایان نہیں، پھر بھی ماں کی ضد ہے، پوری کرنی ہوگی۔ البکان دل ہی دل میں خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے سوچا شاید اس طرح ملکہ کا دل جیتنے کی ایک بہترین صورت ہاتھ آئی ہے۔ بولا، بصر و چشم اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں۔ البکان اور عمر دونوں الگ الگ کمروں میں بٹھا دیے گئے۔ سوئی دھاگا، کینچی، ریشمی کپڑے کا ایک ایک تھان ان دونوں کو دے دیا گیا۔ سلطان یہ سوچ کر حیران تھا کہ خدا جانے اس کا فرزند اس تھان کا کیا حشر کرے گا۔ بہرحال اس کام کو پورا کرنے کے لیے 2 روز کا موقع دونوں کو دیا گیا۔ ملکہ بڑی بے چینی کے ساتھ
تیسرے دن کے انتظار میں تھی۔ خدا خدا کر کے تیسرا دن آیا۔ البکان نے بہت شاندار چوغا تیار کیا، بڑے گھمنڈ سے سینہ پھیلائے ملکہ کے حضور میں آیا۔ چوغا انہیں دکھایا اور بتایا کہ یہ ہنر سارے کا سارا اس کا ہے، مشتاق کاریگر دیکھے گا تو پانی بھرے گا۔ گل بوٹے ایسے بنائے ہیں جیسے چمن سے تازہ تازہ آئے ہیں۔ سلطانہ دھیمے سے مسکرائیں اور چوغا لے لیا۔ پھر عمر کو بلوایا گیا۔ عمر آیا، ریشمی تھان بغیر سلے جوں کا توں اپنے ساتھ لایا۔ تھان اور کینچی فرش پر دے ماری، ناگواری سے بولا، میں چھلانگیں لگا سکتا ہوں، خندقیں پار کر سکتا ہوں، تیر تلوار چلا سکتا ہوں، گھوڑے کی سواری کا کمال دکھا سکتا ہوں، مگر اے بزرگوار، میں نے سوئی داغے اس سے پہلے کبھی نہیں چھوا۔ الفی بیگ نے مجھے یہ تربیت دینے کی سوچی ہی نہیں، سو یہ کپڑا اور سوئی داغا واپس کرتا ہوں۔ ملکہ چیخ پڑیں، دوڑ کر عمر سے لپٹ گئیں اور گریہ کرتے ہوئے بولیں، بے شک تم ہی ہمارے فرزند ہو۔ اتنا کہہ کر ملکہ نے سلطان کی جانب دیکھا، بولیں، سرتاج گستاخی معاف ہو، میں نے یہ تماشا اس لیے کروایا تھا کہ حقیقت کا حال کھلے، سو کھل گیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ان دونوں میں شہزادہ کون ہے اور درزی کون؟ آپ کے منہ بولے فرزند نے جو چوغا تیار کیا ہے بلا شبہ وہ بے مثال ہے۔ ذرا اس سے یہ تو پوچھئے کہ اس نے یہ ہنر کیسے سیکھا؟